نیلوفر نے بلقیس کو جواب دیا۔ پھر چائے بنانے کے بعد بلقیس چائے کی ٹرے لے کر آہستہ آہستہ ایسے چلتی ہوئی ٹی وی لانچ میں واپس آئی۔ اس وقت بلقیس کے ڈرائنگ روم میں چائے کی ٹرے لے کر آنے کا انداز بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی لڑکی اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے اپنے آنے والے مہمانوں کے سامنے پہلی بار چائے لے کر جاتی ہے۔ ظاہر صاحب، یہ ہے ہماری بلقیس خانم، جسے دیکھنے آج آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو ہماری بنو؟ بلقیس جو ہی ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے آتی نیلوفر نے صوفے پر بیٹھے زاہد سے پوچھا۔ بلقیس اپنی سہیلی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مست ہو گئی اور اس نے ایک ادا کے ساتھ چائے کا کپ اپنے بھائی کے ہاتھ میں ایسے پکڑایا جیسے واقعی ہی میں اس کا بھائی زاہد اپنی ہی بہن سے شادی کے لیے اس کا رشتہ دیکھنے آیا ہوا ہوں۔ ہائے کیا بتاؤں نیلوفر صاحبہ، آپ کی بنو تو اس چائے سے بھی زیادہ گرم دکھتی ہے۔ مجھے زاہد نے ایک ہاتھ سے چائے کا کپ اپنے ہاتھوں میں لگتے ہوئے اپنی بہن بلقیس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور دوسرے ہاتھ سے بلقیس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ بے شک بلقیس اپنی سہیلی کی مہربانی کی وجہ سے اب اپنے ہی بھائی سے تعلقات قائم کرنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح آمادہ ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود جمشید اور نیلوفر کی موجودگی میں اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کے ساتھ ایک صوفے پر اتنے قریب ہو کر بیٹھنے پر بلقیس کو ایک الجھن سی ہونے لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بلقیس اپنے بھائی زاہد کے پاس سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ پاتی، زاہد نے چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی بہن کے ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی ڈال دی اور ساتھ ہی اپنی بہن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پا کر اسے چوم لیا بلقیس اپنے بھائی کے پیار کا یہ انداز دیکھ کر خوشی سے بھولے نہیں سمائی اور اس نے شرم و حیا کو بھلا کر بے اختیاری میں اپنے بھائی کو ساتھ لگا لیا۔ جو ہی زاہد نے بلقیس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈالی تو جمشید اور نیلوفر میں تالیاں بجا کر بلقیس اور زاہد کو ان کی منگنی کی مبارکباد دی۔ اپنی بہن کو اس طرح والہانہ انداز میں خود سے ساتھ لگے ہوئے پا کر زاہد کو اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ زاہد نے بھی بلقیس کو ساتھ لگا لیا اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ بلقیس کو اپنی سہیلی نیلوفر اور اس کے بھائی جمشید کی موجودگی میں زاہد بھائی کی اس حرکت پر شرم تو آئی، مگر وہ چاہنے کے باوجود اپنے بھائی کو سب کے سامنے پیار کرنے سے روک نہ پائی۔ ادھر ٹی وی لانچ میں بیٹھے یہ سب لوگ تو اپنی خوشی کے یہ لمحات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں مگن تھے، مگر وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ زاہد اور بلقیس کی امی رضیہ بی بی ٹی وی لانچ کے ساتھ والے کمرے میں پردے کی اوڑ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کا تماشا بڑی خاموشی سے دیکھ کر اپنے ہی دل میں کڑ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح بلقیس سو کر اٹھی تو وہ واش روم میں گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے خاص ایام مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ تو بلقیس نے سوچا کہ اب اسے اپنی امی کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر بلقیس رضیہ بی بی کے کمرے میں گئی اور بستر میں لیٹی ہوئی اپنی امی سے کہا، امی میرے ایام ختم ہو چکے ہیں اور میں آج نہا بھی لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں زاہد سے بات کرتی ہوں، اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے رضیہ بی بی نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پھر اسی دن ناشتے کے بعد رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے زاہد سے کہا، زاہد بیٹا تمہاری بہن آج نہا کر پاک ہو جائے گی، اس لیے اب تم لوگ جب چاہو اپنا نکاح پڑھوا لو۔ ہائے امی آپ کتنی اچھی ہیں۔ اپنی امی کی بات سن کر زاہد نے رضیہ بی بی کو پیار سے کہا۔ زاہد تو کب سے اس لمحے کا منتظر تھا،
اس لیے اپنی امی کی بات سن کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دوڑتا ہوا بلقیس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے جمشید اور نیلوفر کو بھی بلقیس کے کمرے میں ہی موجود پایا۔ زاہد نے جمشید اور نیلوفر کو اپنی امی سے ہوئی بات کے بارے میں آگاہ کیا۔ زاہد کی بات سن کر جمشید نے خوشی سے اپنی بہن نیلوفر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اصل میں جب سے نیلوفر اور جمشید زاہد کے گھر میں موو ہوئے تھے تو اس دن سے لے کر اب تک زاہد کی طرح جمشید کا بھی اپنی بہن نیلوفر سے پرہیز ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیلوفر کی بھی یہ خواہش تھی کہ اب وہ اپنے بھائی کو اپنی بیوی بن کر ہی دیکھی، اس لیے کافی دن سے اپنی بہن کا ساتھ نہ پا کر زاہد کی طرح جمشید کے دماغ پر بھی نشہ چڑھا ہوا تھا۔ پھر سبھی کے مشورے سے اسی رات 8 بجے نکاح کا ٹائم فکس کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے سب اٹھ کر کھڑے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے زاہد اور جمشید نے بازار جا کر پھولوں کی دکان سے بہت سارے گلاب کے پھول خریدے اور پھر گھر واپس آ کر زاہد اور جمشید نے مل کر اوپر کی منزل پر جمشید اور نیلوفر کا کمرہ سیٹ کیا۔ نیلوفر اور جمشید نیچے آ کر زاہد کے کمرے میں چلے آئے، جبکہ بلقیس کسی کام سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد دلہن بیاہ کر ہمیشہ دلہا کے گھر ہی آتی ہے، اس لیے زاہد نے بھی اپنی بہن بلقیس کو اپنی دلہن بنا کر اپنے کمرے میں لانے اور اپنی بارات کی رات اسی کمرے میں منانے کی سوچ رکھی تھی۔ اس لیے زاہد نے جمشید کے ساتھ مل کر پہلے اپنی پلنگ کو گلاب کی پھولوں کی پتیوں سے سجایا اور پھر موتی اور گلاب کی لڑیاں اپنے بیڈ کے ارد گرد ٹانگ کر اپنی مسہری بنا لی۔ جب زاہد اور جمشید اور نیلوفر گلاب کی پتیوں کے ساتھ بلقیس اور زاہد کے لیے مسہری بنا رہے تھے تو اسی لمحے بلقیس باہر سے زاہد بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت زاہد کے کمرے میں فرش پر چاروں طرف گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، جن کی خوشبو نے پورے کمرے کو مہکا دیا تھا۔ زاہد کے کمرے میں داخل ہو کر بلقیس نے جب کمرے میں بچھے ہوئے بیڈ پر نظر دوڑائی تو وہ اپنے بھائی کے خوبصورت سے سجے ہوئے بیڈ سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ اف، آج میرے ساتھ اپنی بارات کی رات منانے کے لیے بھائی نے کس پیار اور شوق سے ہماری سیج کے بستر کو سجایا ہے۔ ہائے، بستر کی سجاوٹ کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر آ جاؤں اور اپنا دروازہ پینٹ کروا لوں۔ بلقیس نے اتنی خوبصورتی سے بچھے اپنے بستر کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا۔ جب نیلوفر نے بلقیس کو کمرے میں آ کر بہت ہی انہماک سے اپنے بھائی کے بستر کی طرف دیکھتے پایا تو نیلوفر نے مذاق میں بلقیس کے سر پر اوپر سے گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے اس سے کہا، بھابھی جان، آپ بڑی بے شرم دلہن ہے جو اپنے نکاح سے پہلے اپنا بیڈ دیکھنے چلی آئی۔ لگتا ہے آپ کو بڑی آخر آئی ہوئی ہے۔ چپ کرو نیلو کی بچی، ابھی تم خود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر سیٹ کر کے آئی ہو اور طنز تم مجھ پر کر رہی ہو۔ بلقیس نے بھی مذاق میں اپنی سہیلی کی بات کا اسی انداز میں جواب دیا۔ دونوں سہیلیوں کی یہ نوک جھونک سن کر زاہد اور جمشید کی اپنی بہنوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہنس پڑے۔ پھر دونوں کمرے سجنے کے بعد زاہد اور جمشید باہر کے کام نپٹانے چلے گئے، جبکہ نیلوفر اور بلقیس اپنے اپنے کمرے میں جا کر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ اس دوران رضیہ بی بی ان سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں ہی مسحور ہو کر بیٹھی رہی اور اس نے پہلے بچوں کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ اپنے کمرے میں آ کر بلقیس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اوپر والا باس اتار دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر جائزہ لینے کے بعد اس نے ماسک بھی اوپر کر دیا اور پھر نیچے والا باس بھی نیچے کر دیا۔ اچانک اس کی نظر اپنی زمین پر پڑی جس پر چھوٹی چھوٹی گھاس تھی۔ ظاہر سی بات ہے آج بلقیس کے لیے خاص دن تھا اور یہ وہ دن ہوتا ہے جس کو منانے کا سپنا جوانی کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم رکھتے ہی ہر لڑکی دیکھنے لگتی ہے۔
بے شک بلقیس سے پہلے بھی اپنا یہ دن منا چکی تھی، مگر اس وقت اور آج میں فرق یہ تھا کہ اس وقت بلقیس نے ایک اجنبی کے ساتھ گزارا تھا، لیکن آج کی رات وہ جس کے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ نیچے چلا گیا اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے بولی، بس تھوڑا سا صبر اور کر لے بنو، آج میری 2 سالوں کی پیاس بجھنے والی ہے۔ اس کے بعد بلقیس واش روم میں چلی گئی اور اپنے آپ کو اس خاص دن کے لیے تیار کرنے لگی۔ شاور کے بعد بلقیس جو ہی باتھ روم سے باہر آئی تو اس نے اپنے دروازے پر ایک دستک کی آواز سنی۔ کون ہے؟ بلقیس نے کمرے کے اندر سے پوچھا۔ بلقیس میں ہوں، دروازہ کھولو۔ بلقیس کو باہر سے نیلوفر کی آواز آئی۔ بلقیس نے اپنے گرد تولیہ باندھ کر دروازہ کھولا تو نیلوفر نے اپنے ہاتھ میں مہندی کی کون اور شاپنگ بیگ اٹھائے کمرے کے اندر چلی گئی۔ یہ کیا ہے نیلو؟ بلقیس نے مہندی کی کون اور بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیلوفر سے پوچھا۔ یار زاہد نے یہ لباس تمہارے پہننے کے لیے بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ مہندی کی کون دے کر مجھے کہا ہے کہ میں اسے تم کو لگا دوں۔ نیلوفر نے مسکراتے ہوئے بلقیس کو جواب دیا، یار یہ بھائی بھی نا۔ بلقیس نے اپنے بھائی کی بڑھتی ہوئی فرمائشوں پر تھوڑا نقلی غصہ کرتے ہوئے نیلوفر سے کہا، سمجھا کرو یار، تمہارا بھائی تم ایک پوری طرح سجی سنوری دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے بنو۔ نیلوفر نے بلقیس کو چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا ٹائم کم ہے اس لیے جلدی سے لگا دو مہندی۔ بلقیس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جس پر اس وقت شام کے 7 بجنے والے تھے۔ نیلوفر ایک ایک کر کے بلقیس کے دونوں ہاتھوں میں اور پیروں پر مہندی لگا دی۔ اس کے بعد بلقیس کو بستر پر لیٹ جانے کا کہا۔ مہندی تو تم نے لگا دی ہے، اب بستر پر کیوں لٹا رہی ہو؟ بلقیس نے نیلوفر کی بات پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے لیٹو تو صحیح۔ نیلوفر نے جواب دیا۔ جب بلقیس بستر پر لیٹ گئی تو بلقیس نے ناف کے نیچے بھائی کا چراغ کے الفاظ لکھنا شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بلقیس نے جب نیلوفر کو مہندی کے ساتھ کچھ لکھتے ہوئے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا۔ چپ چاپ لیٹی رہو، نیلوفر نے بلقیس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی نیچے کی طرف تیر کا نشان بھی بنا دیا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔